سب جمع ہو رہے ہیں، ایک طرف جنت والے ایک طرف دوزخ والے۔ دوزخ والے دوزخ کو چلے، جنت والے جنت کو چلے۔ جنتیوں کو گھوڑیوں پر سواریوں پر دوزخی مجرم بن کر جائیں گے اور جنتی یہ وفد بن کر جائیں گے، وہ مجرم بن کر یہ مہمان بن کر۔ وہ جیل میں جا رہے ہیں، یہ جنت میں جا رہے ہیں، دونوں کے رخ الگ الگ ہو رہے ہیں۔ کے لیے استقبال ہے فرشتوں کا۔ جب پل صراط سے اترے تو سامنے سواریاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ سب اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ وہ سواریاں اڑ کر جنت کے دروازے پر لے جائیں گی۔ جنت کے دروازے پر ساری امت اتر رہی ہے، سب اتر رہے ہیں، مگر آگے دروازہ بند ہے اور دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ دو چشمے جنت کے دروازے پر ہیں۔ ایک چشمے کے لیے جنتیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کا پانی پیو۔ وہ پانی پئیں گے تو سینے کا سارا خوٹ ختم ہو جائے گا۔ اب حسد، بغض، لڑائی، فساد سب ختم، جھگڑے، مقدمے، عدالتیں سب ختم، قتل، غارت، لوٹ سب ختم۔ وہ پانی جب پیٹ میں جائے گا تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، نزلہ ختم، بلغم ختم، اندر کی سب گندگی ختم۔ سب جنتی پاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے چشمے سے وضو کرائے گا کہ وضو کرو۔ جنتی وضو کریں گے تو چہرے تر اور تازہ، باری کے بغیر۔ جنت میں باری نہیں ہوگی تو وہاں باری کے بغیر اللہ تعالیٰ کہے گا وضو کرو تو وہ وضو کریں گے تو چہرہ تر اور تازہ ایسا ہو جائے گا کہ سورج بھی ان کے سامنے نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ پاک صاف ہو کر بیٹھ گئے، مگر جنت کی طرف جاؤ تو دروازہ بند ہے۔ سب حیران پریشان کہ اندر کیسے جائیں، دروازہ ہی نہیں کھلا ہوا۔ تو جائیں گے ابا جان آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا جان دروازہ کھلائیں۔ وہ کہیں گے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، کسی اور سے بات کرو۔ پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر لوگ آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے کہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ فلاں نبی سب نبی انکار ہو جائیں گے تو سارا مجمع کہے گا سید الکونین، تاجدار مدینہ، حبیب المصطفیٰ، حبیب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ سب آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے محبوب، جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک نام دیا، لیکن میرے نبی کو 10 نام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ میرے اللہ نے میرے نام رکھے ہیں کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی کفر کو مٹانے والا، میں عاقب پیچھے آنے والا، حاشر میرے قدموں پر حشر ہونے والا، میں پہلے پیدا ہونے والا، میں خاتم پیدائش میں سب سے پہلے اور آنے میں سب سے آخر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ مطلب یہ تھا کہ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں؟ لیکن اللہ کے نبی نے جواب دیا مجھے نبوت اس وقت ملی جب آدم علیہ السلام کا غارہ بن رہا تھا۔ نہیں بلکہ میں بن گیا تھا۔ اس سے کتنا عرصہ پہلے بنے اس کا پتہ اللہ کو ہے یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ علم انسانوں میں سے کسی کو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تھا، وہ بھی کب؟ جب آدم علیہ السلام کا غارہ بن رہا تھا تو اس وقت میں نبی بن چکا تھا۔
کتنا پہلے اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے 10 نام رکھے، محمد اور احمد اور ماہی اور ہاشم اور عاقب اور فاتح اور خاتم، وہ پہل کرنے والا، انتہا کرنے والا، پہلے بھی آخر بھی، نبوت کی مہر لے کر آئے۔ طٰہٰ، یاسین، ابو قاسم کا واقعہ۔ ابو قاسم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا لمبا قصہ ہے، اس کا آخری ٹکڑا سناتا ہوں۔ وہ عیسائی راہب کے پاس رہتے تھے کہ اب آپ تو مر رہے ہیں، تو میں اب کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اب دنیا سے سچ مٹ گیا، اب تو آخری نبی کا انتظار کر، وہ آنے والا ہے، جب وہ آ جائے تو اس کا ساتھ دینا۔ کہا اس کی نشانیاں کون سی ہیں؟ راہب نے کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں کھائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیے کا مال قبول کرے گا، اور اس کی کمر کے درمیان سیدھے کاندھے کے قریب مہر ہوگی نبوت کی۔ یہ 3 نشانیاں یاد رکھو، بس وہ نبی ہے۔ پھر ایک لمبی کہانی چلی۔ بہرحال وہ مدینے پہنچے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں پہنچ گئے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب پہلے دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دے دیا۔ کہا آؤ بھائی کھاؤ، تو انہوں نے دل میں کہا یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر کھجوریں لے کر آیا اور کہا کہ یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی کہا تم بھی کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہ دوسری نشانی ہو گئی۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ تیسری نشانی کیسے دیکھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری دکھا دوں؟ آؤ دیکھ لو۔ کرتا اٹھایا، کہا یہ دیکھ لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم، فاتح بھی اور خاتم اول بھی، آخر بھی، طٰہٰ بھی، یاسین بھی، ابو قاسم بھی، حاشر بھی، عاقب بھی، ماہی بھی۔ تو ساری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلوا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں ہی کھلوا سکتا ہوں، آج میرے بغیر کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگو ملے گا، تو کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، تو جائے گا تو کھولوں گا، یعنی تو جائے گا تو کھولوں گا۔ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے۔ سوچو ہم اس کے امتی ہیں جس نے کئی بڑی بڑی قربانی دی اس امت کو بنانے کے لیے۔ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ساتھ کیسی وفا کری اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا صلہ دیا آپ کو۔ سارے نبیوں پر حرام ہے جنت، جب تک تو نہ چلا جائے کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ چلے جائیں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ چلی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی لائی جائے گی، جنت میں اس پر سوار ہوں گے، اس کی رسی نیچے ہوگی، سب کی تمنا ہوگی کہ رسی میرے ہاتھ میں ہو۔ اعلان ہوگا کہ رسی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی جائے، وہ سب سے آگے نکل گئے۔ نہ قریشی، نہ ہاشمی، نہ سید، نہ پٹھان، نہ راجپوت، کچھ بھی نہیں۔ وہ حسب، وہ نسب، بس ایک نسل ہے، سب محمدی ہیں۔ ابو لہب سگا چاچا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس کے بارے میں قرآن نے کہا ابو لہب برباد ہو گیا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جس کے دادا کا نام میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا، ایسا بے نام انسان
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کر ساتھ ساتھ، کیونکہ اس کا نسب محمدی بن گیا۔ اور ایک مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بحث ہو گئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے لگے تو حالانکہ یہ تو ایرانی تھے اور عربوں کو اپنے نسب پر بڑا ناز تھا اور ہونا بھی چاہیے کہ سب سے اعلیٰ خاندان عرب ہے، پھر اس میں بھی اعلیٰ قریش ہے، پھر اس میں سب سے اعلیٰ بنو عبد المناف ہے، پھر اس میں سب سے اعلیٰ بنو عبد المطلب ہے، پھر اس میں بھی سب سے اعلیٰ بنو ہاشم ہے، پھر اس میں سب سے اعلیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ان کو انتخاب کیا تو اب وہ تو ایرانی تھے، لیکن ان کے ایمان، عمل، ذوق کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا کہ خندق کھودنے کے لیے ایک حصہ انصار کو ملا، یعنی مدینے والے کو، ایک حصہ مہاجرین کو ملا، مکہ والوں کو۔ مکہ والے یہ حصہ کھودیں، مدینے والے یہ حصہ کھودیں۔ اب سلمان کس میں جائے؟ تو انصار مدینہ کہنے لگے سلمان ہم میں سے ہے، یہی رہتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا سلمان ہم میں سے ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں۔ اب یہی سختی آ گئی، بات بڑھ گئی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، جبکہ وہ تو فارسی ہیں، تو کس چیز نے انہیں اہل بیت میں سے بنا دیا؟ یہ حقیقی اہل بیت مراد نہیں، یہ سلمان کیسے اہل بیت میں سے بن گیا؟ سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، کس وجہ سے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے زہد و فضل کی وجہ سے۔ حالانکہ ابو لہب بھی تو سیدوں میں سے تھا، تو بلال حبشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، اندر سے پوچھا رضوان نے کون؟ کہا میں ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا ہے، رب کا حکم تھا جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولا جائے۔ دروازہ کھلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے داخل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی امت کے فقراء مساکین داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک ساتھی کو جانتا ہوں اور اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے دروازے پر آئے گا تو سارے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ پکارے گا ادھر ادھر، مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو بکر ہے، جس کے لیے جنت کے سارے دروازے تک کھلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جنت میں محل دیکھا جس کی ایک اینٹ یاقوت کی، ایک اینٹ زمرد کی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا کہ میرا ہے، میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں اندر جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر میرے نبی نے کہا اے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا جنت کا ساتھی تو ہے۔ پھر میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا اپنے قریب کیا اور فرمایا اے علی، تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جی میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک حواری ہوگا، میرے جنت میں دو حواری ہوں گے۔ ایک حواری باڈی گارڈ کہہ لو، پورا ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ باڈی گارڈ اردو کے الفاظ بڑے تنگ ہیں، عربی کو پورا لے نہیں سکتے، تو آپ
اس کو باڈی گارڈ کے لفظ میں لے لیں، ہر نبی کا ایک ہوگا، میرے دو ہوں گے، طلحہ اور زبیر دو ہوں گے، تو اس طرح یہ امت جنت میں جا رہی ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دو انجام بتا دیے، دو ٹھکانے بتا دیے، اور زندگی کو بیکار نہیں بتایا۔ یہ کرنے والا نہ کرنے والا، یہ ظلم کرنے والا، عمل کرنے والا عام طور پر نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کبھی کبھی پکڑ لیتا ہے ظالم کو، دنیا میں بھی کبھی پکڑ لیتا ہے، عام طور پر چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کرتا کچھ نہیں، مسلمان پس رہے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ جگہ نہیں کرنے کی۔ دوزخ کی ایک چٹان ساری دنیا کے پہاڑوں سے بڑی ہے۔ دوزخ کے پانی کا ایک لوٹے میں کتنا پانی آئے گا؟ 1 کلو 2 کلو؟ اگر 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگیں گے، کھولنے لگیں گے، تو یہاں سزا نہیں دی جا سکتی۔ آنے دو، فیصلے کا دن آئے گا۔ جس نے اول اور آخر کو جمع کر دیا، اس دن کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔